نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. باب من جعل لأهل العلم ایاما معلومہ. باب جو شخص اہل علم یعنی علم سیکھنے والوں کے لیے کچھ دن مقرر کر دے، یعنی دن مقرر کر کے علم دینا. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، کہ عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کو تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی انہوں نے جمعرات کا دن مخصوص کر رکھا تھا. فقال له رجل، ایک شخص نے ان سے کہا، یا ابا عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت ہے، لوددت، میں چاہتا ہوں، انک ذکرتنا کل یوم، آپ ہر روز ہمیں نصیحت کیا کریں. قال اما، کہا نہیں، انہ یمنعنی، مجھے یہ بات روکتی ہے، من ذالک، اس سے، انی اکرہ، کہ میں ناپسند کرتا ہوں، ان املکم، کہ میں تمہیں بور کر دوں، اکتا دوں، یعنی نصیحتیں کر کر کے تمہیں اکتانا نہیں چاہتا. ہمارے ہاں بعض اوقات مائیں جب دین پڑھتی ہیں تو بچوں کو اتنا خوف زدہ کرتی ہیں، یا جب بچے سامنے آتے تو فوراً نصیحتیں کی پٹاری لے کے بیٹھ جاتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ان کو نصیحت کی جائے لیکن کبھی کبھار، تاکہ وہ اثر بھی کرے. اگر آپ ہر وقت، ہر روز، ہر ٹائم میں نصیحت کریں گے تو وہ اس سے اکتا جائیں گے. تو یہی سلیقہ یہاں سکھایا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ہر روز تمہیں نصیحت کروں تو نصیحت بھی بیکار ہو جائے گی. وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، اور میں تم کو کبھی کبھار نصیحت کرتا ہوں، کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بہا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ہم کو نصیحت کرتے، مخافۃ السآمۃ علینا، ہم پر اکتاہٹ کے ڈر سے کہ ہم اکتا نہ جائے. اور یہ خاص طور پر تذکیر کے لیے بڑا ضروری ہے. یعنی تھوڑا سا فرق یہاں ایک نوٹ کر لیں، ایک ہوتا ہے واعظ اور ایک ہوتا ہے تعلیم. ان دونوں میں فرق ہے. واعظ اور نصیحت تو کبھی کبھار ہوتی ہے، لیکن تعلیم جو ہوتی ہے اس کے لیے یکسوئی اور حضرت ابو ہریرہ کی مثال سامنے رکھنا ضروری ہے. باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وہب عن یونس عن ابن شہاب قال قال حمید بن عبد الرحمن، کہ حمید بن عبد الرحمن نے کہا، سمعت معاویہ خطیبا، میں نے امیر معاویہ کو خطابت کرتے یا خطبہ دیتے ہوئے سنا، یقول، وہ کہتے تھے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، جس کو چن لیتے ہیں، جس کو خیر سے نوازنا چاہتے ہیں، جس پر اللہ تعالی کی نظر کرم ہو جاتی ہے، یوں سمجھیں، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. تو گویا کسی شخص کا دین کی تعلیم کے لیے نکلنا، اس کے لیے مشقت برداشت کرنا، اس کے لیے اپنا مال اور وقت خرچ کرنا، یہ سب کچھ انسان کی اپنی توفیق سے نہیں، یہ اللہ کی خاص رحمت سے ہوتا ہے. ورنہ تمنائیں اور امیدیں رکھنے والے تو بے شمار لوگ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو علم حاصل ہو جائے، لیکن نہیں ہوتا. تو جس کو یہ توفیق یا موقع میسر آ جائے، یہ دراصل کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے احسان کا ایک پرتو ہے. پھر فرمایا، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، وَاللَّهُ يُعْطِي، اور اللہ عطا فرماتا ہے. کیا معنی؟ کہ اصل خیر اور بھلائی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور میرا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس بھلائی کو لے کے لوگوں میں بانٹنا. یعنی جو شخص سیکھ رہا ہو گویا اس پر بھی اللہ کا کرم، اور جو سکھا رہا ہو اس پہ بھی اللہ کی عنایت، کہ اس کی توفیق اور اس کی رحمت کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. کہ اصل عنایت، اصل عطا کس کی ہے؟ رب کائنات کی. اور باقی کچھ لینے والے ہیں، کچھ دینے والے ہیں، دونوں ہی اللہ کے نظر میں آ گئے. ورنہ یہ ہے کہ دینے والا دے ہی نہیں سکتا، لینے والا لے ہی نہیں سکتا اگر وہ نہ چاہے. دونوں میں سے کسی کا بھی کمال نہیں ہے. وَلَن تَزَالَ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ، اور ہمیشہ رہے گی یہ امت، یہ قوم، قائمۃ علی امر اللہ، اللہ کے حکم پر قائم. یعنی امت مسلمہ جو ہے، اس میں سے کچھ لوگ اللہ کے حکم پر قیامت تک قائم رہیں گے. لا یضرہم، نہ نقصان دے گا ان کو، من خالفہم، جس نے بھی مخالفت کی ان کی. یعنی جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ چمٹ جائیں، پھر لوگ ان کی مخالفت بھی کریں، ان کے ساتھ دشمنی بھی کریں، ان کو نقصان پہنچانا بھی چاہیں تو نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا.
حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یعنی موت یا قیامت۔ باب الفہم فی العلم، علم میں فہم حاصل کرنے کا بیان، یعنی علم رٹنے کی چیز نہیں ہے، زبانی حفظ کرنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو صرف ایک ذریعہ ہے کہ انسان کے پاس وہ آ جائے۔ جیسے آپ کو پہلے بھی میں نے مثال دی تھی کہ پیٹ بھرنے کے لیے لقمہ چبانا پڑتا ہے نا، چبانا پڑتا ہے۔ پہلے دن یاد ہوگا میں نے ایک مثال دی تھی کہ آپ کو علم پیش کیا جائے گا، لیکن جیسے پکا ہوا کھانا بھی مل جائے تو کھانے کے لیے چبانا پڑتا ہے، اور کسی بہن نے کہا تھا 72 دفعہ چبانا پڑتا ہے، تو میں نے کہا تھا صرف 10 دفعہ پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ کوشش تو کرنی ہی ہوگی۔ یہ جو ہم رٹتے ہیں یا حفظ کرتے ہیں، یاد کر، یہ ایک وسیلہ ذریعہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل کیا ہے؟ سمجھ بوجھ پیدا کرنا اس میں، فہم۔ حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال قال لی ابن ابی نجیح عن مجاہد قال صحبت ابن عمر الى المدینہ۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے ساتھ مدینہ کی طرف گیا، ابن عمر کی ہمراہی میں، صحبت یعنی ساتھ گیا۔ فلم اسمعہ، پھر نہیں میں نے سنا آپ کو، یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ بیان کرتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث، الا حدیثا واحدا، مگر ایک ہی حدیث، صرف ایک حدیث دیا کرتے تھے۔ یعنی ان کا طریقہ کیا تھا؟ ایک وقت میں بس ایک بات بتاتے تھے اور بس۔ اور یہ کیا تھا؟ دوران سفر۔ بعض لوگ ایسے ہوتے کہ سفر میں کوئی ان کے ساتھ بیٹھ جائے، صحیح، وہ تقریر شروع ہوتی ہے کہ سفر ختم لے تو دم لیتی ہے۔ یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کے ساتھ سفر کریں تو آپ دوسری باتیں بھی کریں، یعنی صرف اس کو اپنی نہ سناتے چلے جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ سفر میں انسان کہیں اور تو ادھر ادھر ہو نہیں سکتا، مجبوری ہو جاتی ہے ساتھ بیٹھنے کی، لیکن انسان سننا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ ظاہر ہے سفر میں انسان کائنات کو دیکھتا ہے، ادھر ادھر کو دیکھتا ہے، بہت سے تخیلات انسان کے کام کرتے ہیں، تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ اور بھی کچھ بات چیت کرے۔ تو اس لیے یہاں انہوں نے فہم کے نیچے باب باندھا، لیکن پچھلا جیسے آپ تھوڑا تھوڑا علم دیتے تھے اور کبھی کبھی دیتے تھے تاکہ اس کی قدر بھی رہے اور لوگ سیکھتے بھی رہیں، تو یہاں پر یہ کہ ایک بتاتے تھے بات۔ اور صحابہ کرام خاص طور پر اس حکمت کو اس لیے اختیار کرتے تھے کہ وہاں صرف حدیث کو سننا نہیں ہوتا تھا، سن کے یاد بھی کرنا ہوتا تھا، اس لیے وہ ایک دیتے کہ یہ یاد ہو جائے، جب یاد ہو جاتی پھر اگلی دیتے، پھر اور دیتے، پھر اور دیتے۔ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأتي بجمار، کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کھجور کا ایک گابھا لایا گیا، یعنی خوشہ لایا گیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت ان اقول هي النخلة فاذا انا اصغر القوم فسكت۔ یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں جواب دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے جب آپ نے اس کا ذکر کیا۔ فاذا انا اصغر القوم، لیکن میں اپنی قوم میں سب سے چھوٹا تھا۔ فسكت، تو میں چپ ہو گیا، میں نے نہیں بتایا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هي النخلة، تو آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ باب الاغتباط فی العلم، علم میں رشک کرنا، رشک یعنی دوسرے پہ رشک کرنا، والحکمت، اور حکمت میں، یعنی علم اور دانائی کی باتوں میں رشک جائز ہے۔ وقال عمر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تفقہوا، سمجھ بوجھ پیدا کرو، قبل ان تسودوا، اس سے پہلے کہ تم بزرگ بنائے جاؤ، اس سے پہلے کہ سردار بنائے جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں اپنا بڑا قرار دیا جائے، تمہیں معاشرے کے اندر کوئی مقام یا اہمیت دی جائے، اس سے پہلے کیا کرو؟ کچھ اپنے اندر علم کی سمجھ بوجھ پیدا کرو، کیونکہ بغیر علم کے اگر انسان دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو علم کی بجائے اندھیرے میں لے جاتا ہے۔ اس میں حدیث کیا ہے؟ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثني اسماعیل بن ابی خالد على غیر ما حدثناه الزہری قال سمعت قیس بن ابی حازم قال سمعت عبد اللہ بن مسعود قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد، نہیں حسد یعنی جائز، الا فی اثنتین، مگر دو لوگوں میں، رجل، ایک شخص، آتاہ اللہ مالا، عطا کیا اس کو اللہ نے مال، فسلط، پھر اسے توفیق دی گئی، علی ہلاکتہ، اسے خرچ کرنے پر، فی الحق کے، جائز کاموں میں، حق باتوں میں۔ یعنی ایک شخص جسے اللہ نے مال دیا، بہت مال دیا، مال کا ہونا بری بات نہیں، لیکن مال اس وقت انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال کو بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دے دے۔ تو جسے مال بھی ملے اور اچھی جگہ پہ خرچ کرنے کی توفیق بھی ملے تو ایسا شخص کیا ہے؟ قابل رشک ہے۔ ورجل، اور ایک شخص، آتاہ اللہ الحکمہ، عطا کی اس کو اللہ نے حکمت یعنی دین کا سمجھ بوجھ، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، یؤتی الحکمۃ من یشاء، حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ تو یہاں جس کو اللہ حکمت یعنی دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دے
فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے ساتھ اس کے، وَيُعَلِّمُهَا، اور اسے دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، تو ایسا شخص بھی قابل رشک ہے. یعنی اپنے علم کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، صرف علم نہیں رکھتا بلکہ یقضی بہا، فیصلہ کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم حاصل کر کے انسان قاضی بن جائے، جج بن جائے تو جب ہی اس کو اوپر رشک کیا جا سکتا ہے. نہیں، مراد یہ ہے کہ زندگی میں ہر وقت آپ ڈیسیژنز لیتے ہیں. میں فلاں جگہ جاؤں کہ نہ جاؤں، میں اس سے دوستی رکھوں کہ نہ رکھوں، میں یہ فلاں کو مالی مدد کروں کہ نہ کروں، میں فلاں سے کچھ لوں یا نہ لوں. مسلسل انسان ایک ڈیسیژن میں ہوتا ہے، اس وقت کھاؤں یا نہ کھاؤں، نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، نفل پڑھوں کہ نہ. ہر وقت آپ دیکھیں کہ ایک ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں نا آپ. ہر وقت آپ ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ یقضی بہا کہ انسان فیصلہ کر لیتا ہے اس علم کی وجہ سے کہ میرے لیے یہ کام کرنا زیادہ دین میں فائدے کا، اللہ کی رضا کا سبب ہے. لہٰذا وہ اپنی خواہشات پہ نہیں پھر چلتا، پھر کس پہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے یعنی علم کے مطابق اپنی زندگی میں ڈیسیژنز لیتا ہے. اب یہ تو چھوٹے چھوٹے فیصلے جو ہر وقت ہم کرتے ہیں، پھر بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، جیسے بچوں کی شادی کرنی ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، یا اپنی شادی کا مسئلہ ہے جن کی نہیں ہوئی. تو ایسے مواقع پر انسان پھر کیا اختیار کرتا ہے، کیا چنتا ہے اپنے لیے؟ پھر وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے اس کو میں نے استعمال کیسے کرنا ہے، یا مجھے کون سا شخص ایسا چاہیے کہ جو مجھے اس راستے میں مددگار بھی ہو. تو پھر وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اپنی زندگی کے. پھر اسی طرح وہ یعلمھا، اور اس کو دوسروں کو سکھاتا بھی ہے. یعنی علم صرف خود سیکھ کر اپنے طرف نہیں رکھ لیتا بلکہ اسے آگے بھی پہنچاتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے قابل رشک ہے. باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر الی الخضر وقولہ تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. باب اس چیز کے ذکر میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جانا سمندر میں یا سمندر کی طرف، خضر علیہ السلام کی طرف. یہاں آپ تھوڑی سی ذرا اجنبیت آپ کو معلوم ہو رہی ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، تو یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے. تمام انبیاء کے ساتھ یہ لکھا جا سکتا ہے، لیکن سہولت کے لیے کیا کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کلمہ، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ علیہ السلام، اور صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی جتنے بھی صلحاء اور علماء امت ہیں ان کے لیے رحمت اللہ علیہ. فی البحر، سمندر کی طرف، الی الخضر، ہم اس کو خضر بولتے ہیں لیکن اصل میں یہ خضر ہے. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی سورۃ الکہف میں یہ آیت ہے، هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، الا، اس شرط پر، ان تعلمنی، کہ آپ سکھائیں گے مجھ کو، مما، اس میں سے جو، علمتا، آپ سکھائے گئے، رشدا، بھلائی کی باتیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کہاں پہنچتے ہیں؟ خضر علیہ السلام کے پاس، یا میں اب اردو میں خضر ہی بولوں گی کہ آپ کو سمجھ آ جائے بات. خضر علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر یہ نہیں کہتے اچھا وہ ذرا جو کچھ آپ کو آتا ہے وہ مجھے بتا دیں. ایک ادب اور سلیقے اور تمیز کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں هل اتبعک، آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ آپ مجھے ساتھ لے جاتے ہیں، کیا آپ مجھے اپنی پیروی کرنے دیں گے؟ اور میں یہ اس لیے آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، الا ان تعلمنی، کہ آپ مجھے کچھ سکھا دیں. کیا سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے؟ مما علمت رشدا، جو بھلائی اور جو خیر آپ کو ملی وہ آپ مجھے دے سکے. اب اس میں حدیث ہے جس سے پورا قصہ خوب واضح ہو جائے گا. میں ساتھ ہی وضاحت کروں گی کیونکہ لمبی حدیث ہے، پھر دوبارہ وقت زیادہ لگتا ہے. حدثني محمد بن غرير، محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب حدث ان عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس انه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ان میں، یعنی عبداللہ بن عباس میں اور حر بن قیس بن حصن میں جھگڑا ہو گیا، بحث ہو گئی. تمارا کس کے بارے میں بحث ہوئی؟ فی صاحب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یعنی خضر علیہ السلام کے بارے میں آپس میں کچھ بحث ہو گئی. فقال ابن عباس، ابن عباس نے کہا، ہوا خضر، کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ ساتھی جن کا قرآن پاک میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ خضر علیہ السلام تھے. فمر بہما ابی بن کعب، تو ان دونوں کی آپس میں بحث ہو رہی تھی کہ اتنے میں ابی بن کعب پاس سے گزرے. فدعاہ ابن عباس، ابن عباس نے ان کو بلایا اپنے پاس. ابن عباس مفسر قرآن ہیں تو قرآن پاک کے بہت سے مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں. ان کے خیال میں یہ صاحب موسیٰ خضر ہیں، جبکہ حر بن قیس نہیں اس کو مان رہے تھے. ابن عباس کیا کرتے ہیں؟ بلاتے ہیں ابی بن کعب کو اپنی دلیل کے ثبوت کے لیے. فقال انی تماریت انا وصاحبی ھذا،
ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اور میرا یہ ساتھی آپس میں جھگڑ رہے ہیں فی صاحب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں، الذی وہ جس سے سأل موسیٰ پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، السبیل راستہ، الی لقیہ اس کی ملاقات کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے کس کے پاس گئے تھے؟ حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ، کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ذکر سنا اس کی حالت کے بارے میں؟ کس کی حالت کے بارے میں؟ اس قصے میں موسیٰ علیہ السلام کے استاد یا صاحب کے بارے میں؟ قال نعم، وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے سنا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ابی بن کعب۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل، اس دوران کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سرداروں کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، اہل علم کے درمیان ملأ بڑے لوگوں کو کہتے ہیں، تو جاءہ رجل، ایک شخص باہر سے آیا، فقالا کہنے لگا، ہل تعلم، اے موسیٰ کیا تم جانتے ہو، احدن کسی شخص کو، عالم من کا جو تم سے بھی بڑا عالم ہو؟ قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لا نہیں میں نہیں جانتا۔ کہنے کا مطلب کیا تھا کہ میں اپنے سوا کسی اور اپنے سے بڑے عالم کو نہیں جانتا۔ فأوحى اللہ، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ کیا تھی وحی؟ الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، بلا عبدنا خضر، نہیں ہمارا بندہ خضر جو ہے وہ تم سے بھی زیادہ بڑا عالم ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کو اپنے بارے میں قطعاً یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہو گیا۔ کیوں؟ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ علیم، کہ ہر صاحب علم سے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا راستے کا طرف اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں کیسے جاؤں اس کے پاس۔ سأل موسیٰ، کس سے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کس چیز کا سوال کیا؟ السبیلا، راستے کا، کہ اللہ مجھے راستہ دکھا، الیہ طرف اس کے، یعنی خضر علیہ السلام کے طرف جانے کا مجھے راستہ بتا، طریقہ بتا کہ میں ان کو مل سکوں تاکہ ان سے علم حاصل کر۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوتے ہیں اصل علماء، کہ جب ان کو علم کا پتہ چلتا ہے تو وہ پھر تکبر میں نہیں مبتلا ہوتے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم تو جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو کہیں آؤ فلاں چیز سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو کہتے نہیں ہم کو پتا ہے قرآن میں کیا لکھا، ہم نے پڑھ رکھا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ سے بھی زیادہ جاننے والے ہیں، تو ان کی خیر اور ان کی عظمت دیکھیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ مجھے کسی طرح وہاں پہنچا دے کہ میں ان سے سیکھ لوں جا کے، یہ شوق ہے۔ فجعل اللہ لہ الحوت آیۃ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مچھلی کو ایک نشانی مقرر کر دیا، ایک مچھلی مقرر کر دی ان کے لیے نشانی کے طور پر۔ وقیل لہ، اور آپ کو کہا گیا، اذا فقدت الحوت، جب تم کھو دو اپنی مچھلی، یعنی جب مچھلی تم سے کھو جائے، فرجع، تو لوٹ جانا، یعنی کہاں لوٹ جانا؟ مچھلی کے نشان پہ۔ فإنک ستلقاہ، تو بے شک تو ان کو پالے گا۔ کس کو پالے گا؟ خضر علیہ السلام کو۔ وکان یتبع، اور تھے وہ پیروی کر رہے، اثر الحوت، مچھلی کے نشان کی، فی البحر، سمندر میں۔ یہ سورۃ کہف میں قرآن پاک میں قصہ آتا ہے۔ فقال لموسیٰ فتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کے غلام نے کہا جن کا نام تھا یوشع، یعنی جو ان کے خادم تھے، ارأیت، کیا تم نے دیکھا، اذ اوینا الی الصخرۃ، کہ جب ہم نے پناہ لی تھی اس چٹان کی طرف، فانی نسیت الحوت، تو میں بھول گیا تھا مچھلی کا ذکر کرنا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، وما اور نہیں، انسا بھلوایا، نی مجھ کو، ہو اس مچھلی کو، الا الشیطان مگر شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں یاد رکھوں اس کو۔ قال ذالک، فرمایا کہ یہ بات ہے، ما کننا نبغی، جو ہم چاہتے تھے، فرتدا، تو دونوں پلٹے، علی آثارہما، اپنے نشانات قدم پر، قصصاً، آثار قدم تلاش کرتے ہوئے، فوجدا، بس دونوں نے پا لیا، خضراً، خضر علیہ السلام کو، فکان من شأنہما، تو تھا ان دونوں کی حالت، الذی قص اللہ عز وجل فی کتابہ، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے، یعنی یہ خضر علیہ السلام ہی تھے جو ان کے درمیان بحث ہو رہی تھی۔ حضرت ابن عباس اور ان کے جو ساتھی تھے، حر بن قیس کے درمیان جو بات ہو رہی تھی، تو اس پر تیسرے شخص کو کیا بنایا گیا؟ گواہ بنایا گیا یا عادل بنایا گیا، اور وہ تھے ابی بن کعب۔ تو ابی بن کعب نے پورا قصہ جو ہے وہاں پر بیان کر دیا۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کئی ایک باتیں پتہ چلتی، یہ قصہ آگے بھی آئے گا، اس لیے اس پہ تھوڑی سی مزید وضاحت ہوگی۔
باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا کر. یہ دعا آپ کی حضرت ابن عباس کے لیے تھی. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس قال، ابن عباس کہتے ہیں ضمنی چمٹا لیا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنے ساتھ، وقال اور فرمایا یعنی دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب سکھا دے یعنی کتاب کا علم عطا فرما. اور یہی وجہ ہے کہ ابن عباس سے بڑا صحابہ کرام میں کوئی مفسر قرآن نہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں. ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے میدانوں میں اور صحابہ کے لیے بھی آپ نے دعا کی، لیکن کتاب کی تعلیم، اور یہی وجہ کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں مجھ کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کس دن اتری، کہاں پر اتری، کس موقع پر اتری، کس وجہ سے اتری. یعنی ایک ایک آیت کے بارے میں ان کا علم پوری طرح شفاف تھا. باب متى يصح سماع الصغیر، باب کہ کب صحیح ہوتا ہے چھوٹے بچے کا سننا، یعنی کس عمر میں وہ سنے تو اس سے روایت کیا جا سکتا ہے. یعنی عمر کی وہ کون سی حد ہے جس میں ایک انسان علم حاصل کرتا ہے تو حاصل کر کے پھر وہ آگے بھی بتا سکتا ہے، کس عمر میں. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن عبد اللہ بن عباس قال اقبلت راکبا علی حمار اتان. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آیا سوار ہو کر ایک گدھی پر، اتان یعنی مؤنث گدھا، گدھی، ایک گدھی پہ سوار ہو کے میں آیا. وَأَنَا اور میں یومئذ اس دن قد ناہزت قریب ہو چکا تھا الاحتلام یعنی بلوغ کے، یعنی میں بالغ ہونے کے قریب ہی تھا، یعنی ابھی بالغ نہیں ہوا تھا. وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي بِمِنَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منا میں نماز پڑھا رہے تھے. مجھے یاد ہے وہ واقعہ جب میں ایک گدھی پہ سوار ہو کے آپ کے پاس گیا اور آپ نماز پڑھا رہے تھے، الی غیر جدارن، بغیر کسی دیوار کی طرف منہ کیے، یعنی سترے کے بغیر. سترا کہتے ہیں اس چیز کو جو نمازی اپنے آگے نماز کے وقت رکھتے. فمررت، تو میں گزرا، بین یدی بعض الصف، بعض صفوں کے آگے سے، یعنی کوئی چونکہ سترا نہیں تھا اس لیے میں صفوں کو کراس کرتا ہوا چلا گیا کیونکہ ابھی بچے تھے. وارسلت الاتانا، اور میں نے چھوڑ دیا گدھی کو، ترتاؤ کے چرتی پھرتی رہے، یعنی اس سے نیچے اتر آیا، اس کو کھلا چھوڑ دیا کہ کچھ چر چگ لے، اور خود میں نمازیوں کی صفوں کے آگے سے گزر گیا. وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، اور ایک صف میں داخل بھی ہو گیا جس طرح چھوٹے بچے کرتے ہیں. فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ، تو نہ ناپسند کیا اس چیز کو، علیہ میرے خلاف، احدن کسی نے، یعنی کسی نے اسے ناپسند نہیں کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے. تو اس سے کیا دلیل نکلتی ہے کہ ابن عباس نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے جبکہ ان کی عمر ابھی بلوغت کو نہیں پہنچی تھی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں بھی جو علم حاصل کیا جائے اگر وہ صحیح ہو، یاد کیا ہوا ہو، تو بڑے ہو کر اس کو بھی روایت کیا جا سکتا ہے. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا ابو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن ربيع. زہری جو ایک تابعی ہیں، محمود بن ربیع جو صغار صحابہ میں سے، بچے تھے جب صحابی تھے، بچپن میں حضور کو دیکھا، ان سے یہ بات روایت کرتے ہیں کہ محمود بن ربیع کہتے ہیں قال عقلت، مجھے یاد ہے، حفظت، مجھے ابھی تک یاد ہے، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مجتن وہ کلی، مجہا فی وجہی جو آپ نے میرے چہرے پر پھینکی. ایسے یعنی مجہ ہوتا ہے ایک گھونٹ پانی منہ میں لے کے شرارت سے بچے کی طرف منہ کر کے ایسے اس کو اڑا دینا، اس پانی کو جیسے ایک فوارے کی شکل میں نکالتے ہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمود بن ربیع کے ساتھ ایک مذاق کیا یا ان کے ساتھ ایک کھیل کیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے خوشگوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیسے کیسے مذاق بھی کیا کرتے تھے. اور اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ تھا کہ وہ آیا 5-6 سال کا چھوٹا بچہ تھا، شاید آپ پانی پی رہے ہوں گے، آپ نے پانی کا ایک گھونٹ پی کے اور پانی منہ میں لے کے اس کی طرف اس طرح اچھال دیا ایک طرح سے کہ اس کے اوپر ایک پھوار سی آ پڑی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات یاد ہے. وَأَنَا ابْنُ 5 سنین، اور میں صرف 5 سال کا تھا. من دلوٍ، ایک ڈول سے، یعنی آپ کے پاس ایک ڈول تھا جس سے آپ نے پانی لے کے میرے منہ پہ پھینک دیا. اگر اب کوئی کرے تو کہے کہ یہ دیکھو
اس کے اندر تو کوئی روب ہی نہیں ہے. ہم تو بعض اوقات ایسے کام اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کہیں گے یہ کوئی عالم لوگ ہیں کہ ان کے اندر روب ہی نہیں ہے, یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں. روب ان باتوں سے نہیں آتا, یعنی اس طرح کا مزاح اور اس طرح کی چیزیں کہ جس میں کسی کو اذیت یا تکلیف نہ ہو. اور خاص طور پہ مکہ یا مدینہ میں آپ دیکھیں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ اگر ایک دوسرے کے اوپر اس طرح ہلکا پھلکا پانی پھینک دے تو اس سے کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وضو کے پانی کے لیے لوگ ایک دوسرے پہ جھگڑ پڑتے تھے, تو وہ تو ایک بچے کے لیے باعث برکت بھی تھا. باب الخروج فی طلب العلم, علم کی خاطر نکلنا یعنی گھروں سے نکلنا. ورحل جابر بن عبداللہ, اور جابر بن عبداللہ نے سفر کیا, مسیرۃ شہر, ایک مہینے کا, الی عبداللہ بن انیس, عبداللہ بن انیس کی طرف, فی حدیث, صرف ایک حدیث کی خاطر. ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے جابر بن عبداللہ نے ایک مہینے کا سفر کیا عبداللہ بن انیس صحابی کی طرف. کیا خبر ہے, کیا قصہ ہے؟ حدثنا ابو القاسم خالد بن خلی قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الاوزاعی اخبرنا الزہری عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبۃ بن مسعود عن ابن عباس, ابن عباس سے روایت ہے, انہ تمارا ہوا والحر بن قیس بن حسن الفزاری, یہ پیچھے والے قصے کا پہلا حصہ ہے, فی صاحب موسیٰ, فمر بہما ابی بن کعب فدعاہ ابن عباس فقال انی تماریت انا وصاحبی ھذا فی صاحب موسیٰ الذی سأل السبیل الی لقیہ, کہ موسیٰ علیہ السلام نے جن کی طرف جانے کا راستہ اللہ سے مانگا تھا, جن کی ملاقات کے لیے. هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شأنہ قال فقال ابی نعم سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شأنہ یقول بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل اذ جاءہ رجل فقال اتعلم احدا اعلم منک قال موسیٰ لا فاوحى اللہ عز وجل الى موسیٰ بلى عبدنا خضر فسأل السبیل الى لقیہ فجعل اللہ له الحوت آیة وقیل له اذا فقدت الحوت فرجع فانک ستلقاہ فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى يوشع بن نون أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. برکت کے لیے حدیث میں نے پڑھ دی ہے, قصہ آپ کو یاد ہے جو اس سے 2-3 حدیثیں پیچھے گزرا. اس باب میں اس واقعے کو لانے کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علم سے زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک لمبا سفر طے کیا, یعنی خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے ایک طویل سفر کیا. یہاں پر وہ ذکر نہیں, قرآن پاک میں وہ آتا ہے, حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں, لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, کہ آج ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے. تو آپ سب جو تھک جاتے ہیں اس علم کی خاطر, یہ انبیاء کی سنت ہے. علم تھکے بغیر نہیں آتا, علم گھر میں بیٹھ کے نہیں آتا, اور علم کے لیے گھروں سے نکلنا ضروری ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ سارا یاد کر لیں کہ وہ حالانکہ اللہ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ چاہتے اسی وقت جبریل بھیجتے, جو کچھ خضر کو بتایا ہوا تھا وہ فوراً ان کے دل میں ڈال دیتے. کوئی مشکل تھا, آسان تھا نا یہ, لیکن ایسا نہیں کیا, اس لیے کہ علم کا ایک سلیقہ ہے, ایک ادب ہے, ایک طریقہ ہے. جب تک وہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے اس وقت تک علم حاصل نہیں ہوتا. اور اس میں کیا ہے کہ علم کے لیے نکلا جائے, اور قدم قدم پر اجر ہے, جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. انبیاء بھی نکلے, صحابہ کرام بھی نکلے, اور صحابہ کرام میں عبداللہ بن انیس کی مثال ہے جن کے پاس جابر آئے تھے.